أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نور کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہمارے شامل حال نہ ہو تو نامعلوم ہمارا کیا حشر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور شفقت ہے کہ وہ زندگی کے تمام معاملات میں بنی آدم کی صحیح رہنمائی فرماتے ہیں تاکہ کوئی بھی بے خبری اور لا علمی کی وجہ سے کسی مشکل میں نہ جا پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ خالق اور مالک کائنات سے بڑھ کر کوئی بھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے۔ ان کی رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب اپنا مقصد تخلیق حاصل کریں اور اس دنیا کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ نور رکوع نمبر 3 جو کہ آیات 21 سے 26 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو مت اتباع کرو شیطان کی طرزوں کی۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، اور جو کوئی اتباع کرتا ہے شیطانی طرزوں کی تو وہ اسے امر کرتا ہے فحاشی اور منکرات کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اور اگر نہ ہو فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر اور رحمت اس کی تو نہ تزکیہ پاتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ تزکیہ فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ انڈر لائن لفظ ہے خطوات، خے توئے واو سے بنا، کسی کے قدم پر قدم رکھنا یا کسی کی راہ چلنا، فٹ اسٹیپ۔ اہل ایمان، اس دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو معاشرے کا امن و چین خراب کرنے کے چکر میں ہی رہتے ہیں۔ تمہیں ان سے خبردار رہنا ہے اور ان کی شیطنت کے پیچھے نہیں چلنا، ورنہ جن برائیوں میں وہ خود پڑے ہوئے ہیں تمہیں بھی انہی میں ڈال دیں گے اور بے حیائی کے کاموں میں لگا دیں گے۔ یاد رکھو، بے حیائی اور منکرات کسی بھی معاشرے کی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ اس سے نہ صرف معاشرے میں فساد پھیلتا ہے بلکہ اس سے امن و چین رخصت ہو جاتا ہے اور افراد کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اور صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی مہیا فرمائی ہے، ورنہ کسی بھی شخص میں خود سے یہ صلاحیت موجود نہیں کہ وہ اپنی ذات کا بذات خود تزکیہ کر سکے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ سننے والے اور علم رکھنے والے ہیں، انہی کے قانون کے مطابق انہی کی نامزد کردہ ہستیوں کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، وہی جس نے باعث کیا امیوں میں ایک رسول امی میں سے جو تلاوت فرماتا ہے ان پہ اس کی نشانیاں اور تزکیہ کرتا ہے ان کا، سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت، جبکہ وہ تھے اس سے پہلے سری گمراہی میں پڑے ہوئے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور نہ قسم کھائیں ہاتھ کھینچنے کی صاحب فضل تم میں سے اور وسعت والے۔ اَن یؤتوا أُولِي الْقُرْبَى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، قرابت داروں، مساکین
اور مہاجرین فی سبیل اللہ سے، ولیعفو ولیصفحوا، اور چاہیے معاف کر دیں اور چاہیے درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا نہیں تمہیں محبوب کہ مغفرت کرے تمہاری اللہ تعالیٰ؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ انڈر لائن لفظ ہے یا تعالی، الف لام واو سے بنا، کسی فعل سے بعد رہنے کا عہد کر لینا یا قسم کھا لینا۔ لیٹس جن لوگوں کو ایک جھوٹی تہمت لگانے کی وجہ سے تکلیف پہنچی، ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں غلط کام کرنے والوں کے خلاف کچھ غبار ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی کے ساتھ اس معاملے کو رفع دفع کر دیا تو اس کے اثرات بھی ختم ہو جانے چاہیے۔ اس لیے اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صاحب ثروت لوگ جو قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجرین فی سبیل اللہ کی مدد کیا کرتے تھے، وہ ان لوگوں کے اس معاملے میں ملوث ہونے کی وجہ سے ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور اس معاملے میں ان سے درگزر کریں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود بھی اللہ کے بندوں کی غلطیاں معاف نہیں کرتا، وہ کل کو اللہ سے معاف کیے جانے کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ جس طرح کا سلوک ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی سلوک ہم دوسروں کے ساتھ کریں، کیونکہ عمل کا نتیجہ کسی بازگشت کی طرح لوٹ کر آتا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں محسن انجان مومن خواتین پر، لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم، لعنت ہے ان پہ دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، جس روز شہادت دیں گی ان پہ ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، اس بارے جو اعمال کرتے تھے۔ یرمون، رے میم یہ سے بنا، وہ پھینکتے ہیں، کسی دوسرے پہ تھوک دیتے ہیں۔ they throw۔ کوئی بھی معاشرہ امن و چین کا گہوارہ اس وقت ہی بن سکتا ہے جب اس معاشرے کے افراد میں بھائی چارہ اور باہمی خیر خواہی ہو۔ اب جو لوگ اس معاشرے کا حسن بگاڑنے کے لیے چادر اور چار دیواری میں رہنے والی بے خبر خواتین پہ بدکاری جیسا گھٹیا الزام لگاتے ہیں اور دنیا کی نظروں میں دھول جھونک کر جس سزا کا پہلے رکوع میں ذکر کیا گیا بچ نکلتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ ان پر اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد میں آنے والے مراحل میں بھی لعنت، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری اور سخت عذاب ہے۔ جب مرنے کے بعد ایسے لوگ اپنے رب کریم کے حضور پیش کیے جاتے ہیں تو وہاں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ وغیرہ انہی کے خلاف گواہی دیں گے اور صاف صاف بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے بارے میں ارشاد ہے، شہادت دیتے ہیں ان پہ ان کی سماعت، ان کی بصارت اور ان کی جلدیں اس بارے جو عمل وہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اپنی جلدوں سے، کیوں شہادت دی تم نے ہم پہ؟ وہ کہتی ہیں ہمیں کفت گویائی دی اللہ تعالیٰ نے، جس نے کفت گویائی دے رکھی ہے ہر شے کو، اسی نے خلق فرمایا تمہیں پہلی بار بھی، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر پہنچتے ہو۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس روز پورا لوٹا دیتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ جس کے وہ مستحق ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور انہیں علم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق المبین ہے،
اپنے ادا کی گواہی نافرمانوں کے ہوش اڑا دے گی، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ ان کی کوئی بھی حرکت ان کے خالق اور مالک حقیقی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس روز ان کے اعمال کا وہ بدلہ پورے کا پورا دیا جائے گا جس کے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق مستحق ٹھہرے۔ اب انہیں علم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ روشن حقیقت ہے جس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور کوئی بھی چیز اس کی قدرت کاملہ سے باہر نہیں ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خباثتیں تو خبیثوں کے لیے اور خباثتیں کرنے والے خباثتوں کے ہی لائق ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور طیبات و طیبین کے لیے اور طیب رہنے والے طیبات کے لائق ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہی مبرہ ہے اس سے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ مبرؤون بے رے الف سے بنا، بری کیا ہوا، سیٹ فری، انوسینٹ۔ اس دنیا میں دو ہی طرزیں ہیں، ایک اچھائی کی اور ایک برائی کی۔ اسی لحاظ سے صحبت بھی دو طرح کی ہے، ایک اچھوں کی اور ایک بروں کی۔ صحبت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے ہم مزاج لوگوں کو اپنی ہی طرف کھینچتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے دلوں میں برائی، فحاشی اور گندی چیزیں ہوتے ہیں وہ بری صحبت میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں، بری باتوں اور برے کاموں میں ہی لگے رہتے ہیں، اور انہیں اپنی جیسوں میں رہنا پسند آتا ہے۔ اس کے برعکس پاکیزہ ذہنیت کے لوگ پاکیزہ صحبت میں رہنا پسند کرتے ہیں، ان کی باتیں بھی پاک، ان کے اعمال بھی پاک، اور یہ پاکوں کے ساتھ ہی رہنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سوچ بھی پاکیزہ ہوتی ہے، اس لیے وہ ہر طرح کی بہتان بازی اور شر انگیزی سے پاک ہوتے ہیں، چاہے ان کا دشمن کچھ بھی کہے۔ انہی پاکیزہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور رحمت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ تیسرے کو، معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو بے حیائی اور منکرات کے ذریعے امن و چین خراب کرتے ہیں۔ ہمیں ان سے خبردار رہنا ہے، ورنہ جن شیطانی راہوں پہ وہ چل رہے ہیں ہمیں بھی ان پہ ہی لگا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور رحمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم جیسے عظیم کتاب اور صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی کی رہنمائی مہیا فرمائی، جس کی بدولت ہم اپنا مقصد زندگی حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ کسی شخص میں بھی یہ صلاحیت موجود ہی نہیں کہ وہ اپنی ذات کی خود ہی اصلاح کر سکے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اسی کی نامزد کردہ ہستی کے ذریعے سر انجام پاتا ہے۔ ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرنے اور درگزر کرنے کی عادت اپنائیں، کیونکہ جو دوسروں کو معاف نہیں کرتا وہ معاف کیے جانے کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ اگر دنیا میں کوئی شخص اپنا جرم چھپا کر کسی عدالت سے بری ہو بھی جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، کیونکہ ہمارے خالق اور مالک حقیقی ہر چیز کا مکمل علم رکھتے ہیں اور انہی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔